کے بارے میں جانیں گے کہ دجال کا فتنہ بہت ہی بڑا فتنہ ہے۔ اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان سب نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ آپ عدل نہیں کر رہے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں عدل نہیں کر رہا تو پھر کون عدل کر رہا ہے؟ وہ شخص غصے سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ یہ لوگ نمازیں اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ اگر تم ان کو نماز پڑھتے دیکھو گے تو اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے، تم ان کو قرآن پاک پڑھتے دیکھو گے تو اپنے قرآن پاک پڑھنے کو حقیر جانو گے، لیکن یہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کہ تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ تو اسی شخص کے پیروکار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں بھی ملوث تھے، اور بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی فتنہ فساد مچاتے رہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کے ساتھ جنگ کی، اور ان پر فتح پا لینے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں کہا کہ تم لوگوں کا کیا خیال ہے کہ یہ گروہ اب ختم ہو گیا ہے؟ نہیں، یہ گروہ ختم نہیں ہوا بلکہ ان لوگوں کی آخری جماعت دجال کے ساتھ ہوگی۔ تو دجال کا فتنہ بہت ہی بڑا فتنہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق بہت سی نشانیاں اور حال و احوال بھی بیان فرمائے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے اور لوگوں کو جمع کیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جس میں عام طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لاتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ فروز ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج میں بہت ہی خوش ہوں، جس کی وجہ سے میں آج قیلولہ بھی نہیں کر سکا۔ قیلولہ یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کے وقت کچھ دیر آرام کیا کرتے تھے، تو وہ آرام بھی نہیں کر سکے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آج اپنی خوشی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، اور انہوں نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ہم لوگ 3 لوگ تھے اور سمندر میں سفر کر رہے تھے۔ سمندر میں طوفان آیا اور ہماری کشتی سمندر کی موجوں کے ساتھ چلتی چلتی سمندر میں گشت کرتی رہی اور ایک صحرا کے قریب جا کر لگی۔ ہم لوگ وہاں اترے اور ایک آدمی کو دیکھا، اس کے جسم پر بہت ہی زیادہ بال تھے۔ ہم نے اس سے بات کی تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں جاسوس ہوں، تو اس سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ بات نہ کرو، اندر غار میں ایک شخص موجود ہے جو تمہارے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے اور بڑی شدت کے ساتھ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ وہ وہاں غار کے اندر گئے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک شخص سخت قسم کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ تو آپ وہاں گئے تو اس شخص نے کہا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ شام سے آئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مکہ میں ایک شخص نے آنا تھا، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اس نے دریافت کیا، تو صحابہ کرام نے عرض شریف لا چکے ہیں
اور شروع میں تو کچھ مخالفت ہوئی، لیکن اب تقریباً پورا عرب اسلام قبول کر چکا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ غسان کی کھجوروں کا کیا حال ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ وہ کھجوریں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں، لوگ کھا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ زغر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ تو آپ نے کہا کہ وہ چشمہ بہہ رہا ہے اور لوگ اس سے مفید ہو رہے ہیں۔ اور اس نے زوردار چیخ ماری اور اس کے بعد کہا کہ میں دجال ہوں، ان قریب میں آزاد ہو جاؤں گا اور پوری دنیا پر حکومت کروں گا۔ تو اس وقت دجال نے کہا میں دو شہروں میں داخل نہیں ہو سکتا، ایک مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہی شہر ہے کہ جس میں دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ شریف کی ہر سخت اور نرم جگہ پر فرشتوں کا پہرا ہے، ہر چوک اور ہر جگہ پر فرشتے ننگی تلوار لیے کھڑے ہیں، اور دجال ان دونوں شہروں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال کا سینہ چوڑا ہوگا اور اندر کی طرف دنسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی کے اوپر کاف، فا اور را لکھا ہوگا، جس سے تمام لوگ اسے دیکھ لیں گے، چاہے پڑے ہوئے ہوں یا نہ ہوں۔ دجال کے جسم پر بہت زیادہ بال ہوں گے، یہ 40 دنوں کے اندر پوری دنیا گھومے گا۔ یہ پہلا دن اس کا 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن اس کا 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام نارمل دنوں کے برابر ہوں گے۔ دجال کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہوگا، اس کے ساتھ دنیا کے خزانے ہوں گے، یہ اپنے ساتھ جنت اور جہنم کو لے کر چلے گا۔ دجال کی جنت ایک باغ کی طرح ہوگی اور اس کی جہنم میں آگ ہوگی، لیکن دراصل جسے وہ جنت کہے گا وہ جہنم ہوگی، اور جسے وہ جہنم کہے گا وہ جنت ہوگی۔ وہ اپنے ماننے والوں کو، اس کے اوپر جو لوگ ایمان لے کر آئیں گے ان کو اپنی جنت میں داخل کرے گا، دراصل وہ جہنم میں ہوں گے۔ جو اس کی مخالفت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی گواہی دیں گے، تو وہ ان کو اپنی جہنم میں داخل کرے گا، جو کہ دراصل جنت ہوگی۔ دجال کے پاس بہت زیادہ طاقت ہوگی، یہ بارشیں برسائے گا، مردوں کو زندہ کرے گا۔ اس وقت مسلمانوں کے اوپر بہت کڑا وقت ہوگا، اس وقت ایمان کو بچانا بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ وہ 40 دنوں کے اندر پوری دنیا گھومے گا، لیکن وہ مکہ المکرمہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مدینہ شریف کے باہر ایک دلدلی زمین میں پڑاؤ کرے گا اور زمین میں زلزلہ آئے گا۔ مکہ اور مدینہ میں جتنے بھی لوگ کافر ہوں گے، غیر مسلم ہوں گے، وہ اس زلزلے سے ڈر کر تیزی کے ساتھ مدینہ شریف سے باہر بھاگیں گے اور وہ دجال کے لشکر کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور مسلمان صرف اور صرف ان دونوں شہروں میں رہیں گے۔ علماء کرام نے دجال سے بچنے کے لیے مختلف طریقے بھی بتائے ہیں، اگر ہم ان پر عمل کریں تو دجال کے فتنے سے بچ سکتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اگر جو شخص ان دونوں شہروں میں پناہ لے لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کرے گا اور ان کی تلاوت کرتا رہے گا وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس کے بعد پوری دنیا میں امن و سکون ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔
دمشق کی ایک جامع مسجد میں نازل ہوں گے اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس سے پگھلنا شروع کر دے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔